موضوع الدرس في فضل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في الوعظ والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فيوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل سیت عافیت
کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے اپنے چند دنوں کے معروضات میں خلفاء راشدین المہدیین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں معروضات پیش کیے۔ اور آج بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رابع الخلفاء عم النبی المصطفیٰ ابو الحسن والحسین زوجۃ سید فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کے بیٹے ہیں، اور ابی طالب آپ کے وہ چچا ہیں جو محسن محمد مصطفیٰ ہیں، جو معاون محمد مصطفیٰ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی باوجود کفر پہ اللہ کے نبی کے لیے ہر قربانی دی اور ہر تکلیف برداشت کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ابی طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن شان یہ ہے کہ آپ کی تربیت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے، چونکہ سیدنا محمد مصطفیٰ اپنے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد، کیونکہ آپ کے والد تو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے، آپ کی والدہ جو ہیں بی بی آمنہ، وہ آپ کی 7 سال کی عمر ہے، فوت ہو گئی۔ اس کے بعد جو کفالت ہے وہ عبد المطلب کی ہے۔ اس زمانے میں عبد المطلب جو ہے وہ مکے کے سردار تھے، تمام قریش ان کے تابع تھے، اور تمام قریش کی سرداری اور سربراہی جو ہے وہ عبد المطلب کے پاس تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے وہ ابی طالب نے کی۔ اللہ کی شان ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے تو کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، تمام مکے والے حضور پہ جان چھڑکتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو فخر سمجھتے تھے۔ اسی لیے حجر اسود کا جب جھگڑا ہوا، جب قریش کے سردار آپس میں ٹکرا گئے، تو فیصلہ کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اسی طرح روایات میں موجود ہے کتابوں میں کہ ابی طالب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ تشریف نہیں لے آتے تھے، ابی طالب کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ اور محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور کو اپنے ساتھ ایک بستر پہ لٹاتے تھے۔ اور ابی طالب کہتی ہے میں حیران ہوتا تھا
کہ جس دن میرے مدنی میرے بستر پہ لیٹ جاتے تھے میرا بستر خوشبو سے مہکتا رہتا تھا، اور میں حیران ہوتا تھا اب یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ چونکہ ابھی طالب کو پتہ نہیں تھا یہ آمنہ کا لال ہے، یہ محبوب دو عالم ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے جس کے چہرے میں جس کے پسینے میں بھی خوشبو رکھی ہے، یہ تو ابھی طالب کی بات ہے۔ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ آپ لیٹے ہوئے تھے، اور لیٹے ہوئے پرچے پہ لیٹے ہوئے تھے، گرمیوں کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ پسینہ تھا، بی بی ام سلیم کپاس لے کر سرکار دو عالم کے بدن مبارک پہ رکھتی اور آسانی سے اٹھا لیتی کہ حضور کی نیند میں بھی خلل نہ آئے، اور جتنا اس میں پسینہ آ جاتا تھا اس کو ایک شیشی میں نچوڑ کے جمع کر لیتی۔ فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا ماذا تفعلین، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم عطر خرید نہیں کر سکتے، میں آپ کا پسینہ جمع کر کے رکھ لیتی ہوں، اور جمعہ کے دن یا کسی تقریب میں اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو یہ پسینہ لگا دیتی ہوں۔ اور اس نے کہا واللہ یا محمد، میرے بچے جس جگہ سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کے لیے بتاؤ یہ عطر کہاں سے خریدا ہے؟ وہ خوشبو ایک ان کو کیا پتا تھا یہ خوشبو نبوت ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو بدن نبی سے نکلتی ہے۔ اس لیے بعض صحابہ فرماتے ہیں رحمت دو عالم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں گواہی دیتی تھی، وہ دیواریں گواہی دیتی تھی، وہ علاقہ معطر ہو جاتا تھا خوشبو سے، اور ہم اندازہ کر لیتے تھے کہ حضور محمد مصطفیٰ گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ جس کی اللہ نے باطنی خوشبو کو، جس کی اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری خوشبو کو، جس کی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی خوشبو کو پورے عالم میں پہنچایا ہے، تو ابی طالب کی آپ کی فالت میں ہے، اور اسی زمانے میں اللہ کی وحی اتری ہے، اسی زمانے میں اللہ کے نبی نے دعوت توحید دی ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں، اور جو بھائی میرے جہاں کھڑے ہو مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ، نہ اپنے آپ کو تنگ کیا کرو نہ مجھے، جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ آرام سے، اللہ کا حرم ہے، اب تو جگہ کھلی ہے، کھڑے ہونے کی کیا آواز نہیں آتی، دعا کرو اللہ اسباب پیدا کر دے کہ آواز کے لیے اسپیکر کا مزید اچھا انتظام ہو جائے۔ تو اب ابی طالب کی پرورش کے زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ نے کی ہے، اور جو بندہ حضور کے گھر میں تربیت پانے والا ہو، اور جو ابی طالب کا لخت جگر ہو، محمد مدنی کا ابن عم ہو، اور حضرت علی ان لوگوں میں ہیں جو سابقون فی الاسلام ہیں۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ بچوں کی عمر میں، چھوٹی عمر میں سب سے پہلے اسلام لانے والا حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کی ولادت کے مسئلے پر بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، یہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔
اسی طرح حضرت زید کے بارے میں بھی آتا ہے، اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو صحیح علماء محققین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دراصل لکھنے والوں نے تو لکھا ہے کہ مولود کعبہ، اور بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی جب پیدا ہوئے ہیں رکن یمانی کی جانب سے دروازہ تھا جہاں سے آپ کی والدہ محترمہ باہر گئی ہے۔ یاد رکھو یہ بھی صحیح بات ہے، اللہ تعالی کے گھر کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ تو یہی ہے جو آج بھی موجود ہے، اور ایک دروازہ جو ہے رکن یمانی سے تقریباً 2 ہاتھ پہلے تھا۔ یہ صحیح روایات میں ذکر ہے، بلکہ میرے مدنی سرکار کی تمنا تھی بھئی جب بھی نام آئے درود تو پڑھ لیا کرو خدا کے بندے، میں اپنی تکلیف کے باوجود حاضر ہوتا ہوں اور تمہیں درود پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ عجیب لوگ ہیں، بعض لوگوں کو ماشاءاللہ حرم میں نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سلام پھرے اور بھاگیں تاکہ ایک عذاب اتارنا ہے اتار دیں، ایک بوجھ ہے پھینکیں کہ جی ہم نے حرم میں نماز پڑھ لی ہے، کیا مٹی تم نے نماز پڑھ لی ہے، سارا حرم خالی ہے، انڈر گراؤنڈ حرم خالی ہے، اگلی صفیں خالی ہیں اور تم حرم کے باہر کھڑے ہو، یہ کون سی نماز ہے؟ اگر نماز پڑھنی ہے تو انسانوں کی طرح پڑھیں، ورنہ اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ حضرت آدم جب طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ کا، دل میں خیال آیا کہ آج میں طواف کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا جبریل جا کے آدم کو بتلا دو کہ آدم تیرے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال پہلے کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور اسی طرح یہ کعبہ ہے جس کے اوپر بیت المعمور ہے، وہ آسمانوں کا کعبہ ہے اور یہ زمین کا کعبہ ہے۔ اگر اللہ اس کعبے کو اتارے تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا، وہاں 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے گا۔ اللہ تمہیں کعبے میں لائے ہیں، اللہ نے تمہیں حج نصیب کیا ہے، اللہ نے تمہیں لبیک کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں توحید کے سبق کے لیے بلایا ہے، اللہ نے تمہیں مشاعر مقدسہ دکھلائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں صحیح معنوں میں اپنا مہمان بنایا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، حرم میں نمازیں پڑھیں، اگلی صفوں کو پورا کریں، جس بندے کے آگے سب میں جگہ خالی ہوگی وہ گناہ گار ہے اگر سب پوری نہیں کرے گا۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو سمجھائیں کہ 1,00,000 دفعہ حرم میں آئیں، 1,00,000 دفعہ حرم میں طواف کریں، اس وقت طواف کریں جب مردوں کا رش کم ہو جائے، ورنہ کعبے کے سامنے بیٹھ کے دیکھتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں، نوافل پڑھتی رہیں، اور نماز اس حصے میں پڑھے جو خاص عورتوں کے لیے ہے۔ کوشش کریں کہ کسی مرد کے آگے کھڑی نہ ہوں، کسی مرد کے برابر میں کھڑی نہ ہوں، ورنہ اپنی بھی نماز برباد ہوگی اور ان کی بھی نماز برباد ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ میرے مدنی رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمنا تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، اور حضور پاک نے بی بی عائشہ سے فرمایا بھی تھا کہ یا عائشہ لولا قومک حدیث احد بالاسلام، اگر تمہاری قوم نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی، میں اللہ کے کعبے کو توڑ کے دوبارہ بناتا اور کعبے کے 2 دروازے بناتا، ایک جانے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے، اور کعبے کے دروازے زمین پہ رکھتا، اونچے نہ بناتا۔ یہ تمہاری قوم نے اونچا دروازہ لگایا ہے، جس کو چاہتے ہیں آنے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دھکا دے دیتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا
اگر میں کعبہ توڑ کے دوبارہ بناؤں تو لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے پہلے ہمارے دشمنی میں بت نکالے، ہمارے خداؤں کو نکالا، اب خدا کا کعبہ بھی توڑ دیا۔ اس لیے میں کعبے کو اپنی جگہ پہ رہنے دیتا ہوں۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں امت میں فتنہ پیدا ہونے کا ڈر ہو تو آدمی عمل نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہ کیا اور آپ نے اللہ کے کعبے کو رہنے دیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن الزبیر، یہ عبداللہ ابن الزبیر جو ہیں بی بی اسما کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، جب ان کو مکے پہ حکومت ملی انہوں نے حضور کی تمنا کے مطابق کعبے کو تعمیر کیا، دروازہ بھی نیچے کر دیا اور رکن یمانی کے قریب بھی دروازہ رکھ دیا، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے۔ لیکن عبداللہ ابن الزبیر کو حجاج ابن یوسف نے، جو ظالم و ہذہ الامہ ہے اور جو پہلا بندہ ہے کہ جس نے مسلمان ہونے کے باوجود جبل ابی قبیس پہ منجنیقیں لگا کے کعبۃ اللہ پہ پتھراؤ کیا، عبداللہ ابن الزبیر کو شہید کیا اور اسی زمانے میں اللہ کا کعبہ ٹوٹ گیا۔ اصل میں حجاج یہ چاہتا تھا کہ عبداللہ ابن الزبیر کی تعمیر باقی نہ رہے۔ عبداللہ ابن الزبیر شہید ہو گئے، اسی حرم کے دروازے پر ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، ان کے سر مبارک کو لٹکایا گیا۔ مسلمانوں، اللہ کے راستے میں مجاہد ہمیشہ آزمائش میں ہوتے ہیں، ایمان والے ہمیشہ آزمائش میں ہوتے ہیں، جہاد والے ہمیشہ آزمائش پہ ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی سر بلندی والے ہمیشہ آزمائش پہ ہوتے ہیں۔ یہ تو تیرے میرے جیسے کمزور لوگ ہیں جو حلوے کھاتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں، ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، صحابہ کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، تابعین کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، ائمہ کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پہ کوڑے برسائے گئے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو قید خانوں میں ڈالا گیا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈالا گیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ اسی طرح جب جنگ آزادی چلی، جب انگریزوں سے ٹکر لی گئی، علماء حق، علماء توحید، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، بڑے بڑے علماء جو تھے ان کو انگریزوں نے چوراہوں میں پھانسیاں لٹکائیں، ان کے چمڑے اتارے گئے جیسے جانور کے چمڑے اتارے جاتے ہیں، اور بدقسمتی ہے، تاریخ گواہ ہے، ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہ میرے حلوہ کھانے والے حضرات جو تھے، یہ انگریز کے آگے خوشنودی کے لیے سپاس نامے پڑھ رہے تھے۔ یہ جتنے بڑے بڑے پیر ہیں، مخدوم ہیں، یہ بڑے بڑے جتنی گدیاں ہیں، ان سب کو جائیدادیں جو ملی ہیں وہ انگریز کی خوشامد میں ملی ہیں، انگریز کے سپاس نامے میں ملی ہیں، انگریز کے دشمنوں کو پھانسیاں ملی ہیں اور انہیں جائیدادیں ملی ہیں۔ آج تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے خط لکھا تھا کہ وائسرائے ہند تمہارا سایہ جو ہے، تمہارا سایہ ایسے ہے جیسے اللہ کا سایہ ہم پہ قائم ہو، اور تمہارے وطن میں، تمہارے دور اقتدار میں عدل و انصاف ہے، ہم بڑے آرام سے اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ ساری تمہاری مہربانی ہے۔ وائسرائے ہند کی بیوی کے سامنے بھی یہ بڑے بڑے پیر، یہ بڑے بڑے چوگے پہننے والے، یہ بڑے بڑے پگڑیاں باندھنے والے مولوی جو تھے، جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، اور علماء حق کہتے تھے تم کافر ہو، تم غاصب ہو، تم لٹیرے ہو، تم تاجر بن کے ہندوستان میں آئے تھے، تم نے ہندوستان پہ ناحق قبضہ کیا ہے، غاصبو جلدی نکل جاؤ ہمارے ملک سے۔ آخر مسلمانوں کی قربانیاں کام آئیں، آخر شاہ اسماعیل شہید کی قربانیاں کام آئیں، شاہ ولی اللہ کی قربانیاں کام آئیں،
آخر شاہ عبد الحق کی قربانیاں قائم آئیں، آخر اللہ والوں نے وہ بالا کوٹ میں جانے دے کر جنگ آزادی کا حق ادا کیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوئے۔ لیکن آج بدقسمتی ہے، ان کی جانے کے بعد ہم نے آپس میں لڑائیاں شروع کر دی، اپنے دشمن بن گئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے میں لگ گئے۔ انگریزوں نے اتنا نہیں مارا تھا جتنا ہم نے اپنی لڑائیوں میں ایک دوسرے کو مارا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو کفر سے ٹکرائے، وہ لوگ جو برطانیہ سے ٹکرائے، جو رشیا سے ٹکرائے، جو ہر کفر سے ٹکرائے، بدقسمتی ہے کہ پھر آپس میں بھی ٹکرا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے اور اللہ سب کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب عبداللہ ابن زبیر نے جو کعبہ بنایا تھا وہ حجاج نے توڑ دیا، اور حجاج نے پھر اسی دیوار کو اٹھایا، اسی دیوار کو کھڑا کیا جو قریش مکہ نے بنائی تھی، اور اسی طرح وہ دروازہ بھی اونچا کر دیا، اور رکن یمانی والا دروازہ جو ہے اس کو بھی بند کر دیا۔ اتنی دیر میں آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی، شوق سے پڑھے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ اسی حال میں آ گیا۔ یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کعبے میں پیدائش کا معنی یہ ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ خاص کعبے کے اندر پیدا ہوئے، کعبے سے مراد اللہ کا حرم ہے، جیسے اللہ نے اس کا نام کعبہ بھی رکھا ہے، مسجد الحرام بھی رکھا ہے، ام القریٰ بھی رکھا ہے، مکہ بھی رکھا ہے، بکہ بھی رکھا ہے، البلد بھی رکھا ہے، البلد الامین بھی رکھا ہے۔ جیسے اللہ حاجیوں کو حکم دیتی ہے ہادیم بالغ الکعبۃ، اور دوسری جگہ فرماتی ہیں فَلْيَبْلُغِ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اے حاجیو جب تم میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ، تمتع کرنے والوں، قران کرنے والوں، تم حج کی بکری جو ہے وہ کعبے میں آ کے ذبح کرو۔ اب ہر مسلمان جانتا ہے کوئی بندہ بھی کعبے میں بکری ذبح نہیں کرتا، اور نہ کعبہ ذبح کی جگہ ہے، بلکہ مراد کعبے سے کیا ہے؟ اللہ کا حرم ہے، مسجد الحرام ہے۔ ہم ذبح منا میں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے حرم کو بھی کعبہ کہا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں حضرت علی کی کعبے کی پیدائش کا معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسجد الحرام بھی فرمایا ہے، حضرت علی اپنے گھر میں پیدا ہوئے، اور حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا اس لیے علماء نے لکھ دیا کہ مولود کعبہ ہے، آپ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ مسجد الحرام میں، آپ سرزمین مکہ میں، آپ عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائش کے بعد بچپن میں تربیت محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ شان والا بندہ ہے جو بچپن میں اسلام لایا ہے، اور یہ شان والا بندہ ہے جو بطل اسلام ہے۔ کہ تو رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شان ہے کہ ایک دن حضور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، سب کہہ دو رضی اللہ عنہا۔
یہ شان والی بیٹی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی. تمام بیٹیاں شان والی ہیں، لیکن اللہ نے جو بی بی فاطمہ کو شان دیا وہ کسی کو نہیں ملا ہے. یہ وہ بیٹی ہے جب حضور کے گھر میں آتی اللہ کا نبی بی بی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، استقبال فرماتے. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں آئے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پوچھا این علی، بی بی فاطمہ علی کہاں ہے؟ بی بی فاطمہ کہتی ہے میں نے ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج کسی بات پہ گھر میں بات ہو گئی ہے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. حضور تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں آئے ہیں. کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں اور سر مٹی پہ رکھا ہوا ہے. سر مبارک کے اندر بھی مٹی ہے، بدن پہ بھی مٹی ہے. کوئی چارپائی نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی چٹائی نہیں. میرے مدنی ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کے بالوں کو سہلاتے ہیں اور پیار سے فرماتی ہیں قم یا ابی تراب. حضرت نبی فرماتی ہیں اے مٹی کے باپ اٹھو. یہ کنیت کس نے دی؟ محمد مصطفیٰ نے. ابھی تراب، مٹی کا باپ. یاد رکھو یہ محبت ہوتی ہے کہ بندہ اس طرح خطاب کرے جس حالت میں پائے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ نے فرمایا کپڑے میں لپٹنے والے، مزمل مانا کپڑے میں لپٹنا. اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر. مدثر کا معنی بھی کپڑے میں لپٹنے والے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب کپڑے میں لپٹ کے سونا چھوڑے، اٹھے اور میری توحید کی دعوت کا اعلان کریں. قم فانذر وربک فکبر. یہ پیار کی علامت ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں قم یا ابی تراب. حضرت علی کی کنیت ابی الحسن ہے، آپ کا بڑا بیٹا حضرت حسن ہے. حضرت حسن کے بعد حضرت حسین ہے. کہہ دو رضی اللہ عنہ. 1 سال کا فرق ہے دونوں بھائیوں میں. اچھا خدا کی شان ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن جو ہے وہ سر سے لے کر سینے تک تصویر تھا محمد مصطفیٰ کی، اور حضرت حسین کا نچلا حصہ جو ہے وہ عین تصویر ہے محمد مصطفیٰ کی. فرماتے ہیں جب دونوں بھائیوں کو کھڑا کر دو تصویر نظر آتی تھی حضرت محمد رسول اللہ کی. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا پہلا بیٹا حضرت حسن ہے، اس لیے کنیت کیا تھی؟ ابی الحسن. اور 1 سال کے بعد حضرت حسین ہیں. ان کے بعد آپ کی بیٹی ہے ام کلثوم ہے جو بی بی فاطمہ کے بطن سے ہے. یہ ہمارے شیعہ حضرات جو ہے نا بی بی ام کلثوم کا کبھی نام نہیں لیں گے. دعا کرو اللہ ہدایت دے. پتہ ہے کیوں نام نہیں لیتے؟ کہ بی بی ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا حضرت عمر سے. اگر بیٹی مانے تو عمر کو داماد بھی تو مانے نا. اسی لیے وہ نبی کی 2 بیٹیاں بی بی رقیہ ام کلثوم نہیں مانتے. اگر بیٹیاں مانے تو عثمان کو داماد ماننا پڑتا ہے. ورنہ حضرت علی کی اولاد جو ہے بی بی فاطمہ سے، ورنہ بعد میں بھی حضرت علی نے شادیاں کی ہیں، آپ کی بڑی اولاد ہے.
لیکن بی بی فاطمہ سے حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے اور بی بی ام کلثوم ہے۔ حضور بنا کے گھر لے آئے اور ایک دن بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ ہم بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ بچھا ہوا۔ ادھر حضرت علی ہے، ادھر میں ہوں، جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لے آئے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہے ہم جلدی اٹھنے لگے، حضور نے فرمایا لا رسلکما، لیتے رہو، اور آگے بی بی فاطمہ فرماتی ہیں حضور درمیان میں ہمارے بیٹھ گئے، ادھر علی ہے ادھر میں ہوں، اور حضور کے پاؤں جو ہیں وہ میرے سینے مبارک میں ہیں۔ یہ قرب ملا ہے تو حضرت علی کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ شان ملی ہے حضرت علی کو ملی ہے کہ جب میرے مدنی رحمت دو عالم اپنے گھر میں موجود ہے، حضرت علی بھی ہیں، بی بی فاطمہ بھی ہیں، حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس طرح ہمارا صحابہ پہ ایمان ہے اسی طرح اہل بیت محمد مصطفیٰ پہ ایمان ہے، اسی طرح اہل رسول پہ ایمان ہے۔ جیسے ہم ابو بکر عمر عثمان کے غلام ہیں، اسی طرح ہم حضرت علی حسن حسین کے غلام ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت علی نے خود فرمایا تھا، اچھی طرح حاجی مسئلے کو دماغ میں رکھ لینا، حضرت علی نے فرمایا سیہلک فی فئتان محب مفرط و مبغض مفرط، آپ نے فرمایا میرے بارے میں دو جماعتیں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ اچھی طرح سمجھیں بات کو، یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ میرے بارے میں دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا کون سی؟ فرمایا محب مفرط، ایک جماعت وہ ہے جو میری محبت میں بڑھ جائیں گے، غلو میں آ جائیں گے، مجھے نبی سے بڑھا دیں گے، اور بعد مجھے مولا بنا کے خود خدا بنا ڈالیں گے، وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور فرمایا دوسری جماعت مبغض مفرط، جو میرے بغض میں بڑھ جائیں گے، وہ حضرت علی کو نبی کا داماد اور بلکہ مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں جماعتیں برباد ہو جائیں گی۔ یاد رکھو ایک جماعت وہ ہے جو مولا علی کا اقرار کرتی ہے، آپ کو مشکل کشا، حاجت روا، اور ہر جگہ یا علی مدد، اور بعض جماعتیں ایسی ہیں جو اس سے بھی آگے بڑھ گئی، ان کا عقیدہ یہ ہے ظاہر میں علی ہے اندر میں خدا ہے۔ وہ کہتی اللہ حلول کر گئے ہیں حضرت علی میں۔ حضرت علی کی زندگی میں ایک جماعت تھی، انہوں نے حضرت علی نے جب بلایا پوچھا کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ خدا ہے، مولا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ حضرت علی ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا جاہلو کیا کہہ رہے ہو؟ انا علی ابن ابی طالب۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ خدا ہیں بس۔ آج بھی لوگ ہیں نا، آپ دیکھ لیں گے یا علی مدد، اللہ مدد بھی نہیں کہیں گے، السلام علیکم بھی نہیں کہیں گے، ایک کہے گا یا علی مدد، ایک یا علی مدد۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کرکٹ کھیلیں تو یا علی، کبڈی کھیلیں تو یا علی،
کشتی لڑے تو یا علی. اور یہ عجیب عقیدہ ہے کہ حسین اپنے خاندان سے کربلا میں شہید ہو گیا, وہاں حضرت علی مدد کو نہیں پہنچا, کبڈی والوں کے پاس آ جاتا ہے. نہ ایمان سے کہو یہ عقیدہ ہے یا جہالت کی حد ہے؟ بھئی حضرت حسین شہید ہوئے, مظلوم ہیں, سارا خاندان شہید ہوا, وہاں تو حضرت علی نہیں پہنچے. اور ہمارے ہر پہلوان کے پاس مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, جو پہلوان باقاعدہ انڈر ویئر میں کھڑے ہوتے ہیں. یعنی دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے, دکھانے والے پر بھی لعنت ہے. کئی حاجی ہمارے خیال نہیں کرتے, احرام باندھتے ہیں, ناف کے نیچے باندھتے ہیں, ناف کا اوپر کا حصہ ظاہر ہوتا ہے. یہ دیکھنے والے پر بھی لعنت, دکھانے والے پر بھی لعنت, اور اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. عورت الرجل من السرۃ الی الرکبۃ, مرد کا عورہ جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے, اور عورت کا عورہ جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہے. اگر اتنا ذرہ بھی ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوتی. عورت کو صرف چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی نماز میں اجازت ہے, ورنہ اگر بال کھلے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. حاجی کی اگر ناف نظر آ رہی ہے نماز بھی نہیں ہوگی, طواف بھی نہیں ہوگا, احرام بھی نہیں ہوگا, اور لعنت بھی ہوگی. پرواہ ہی نہیں, خیال ہی نہیں. حج میں آئے ہیں ماشاءاللہ, بس لگے ہوئے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ خدا ہیں. حضرت علی نے حکم دیا کہ اس کو جیل میں بھیج دو. جیل میں بھیجا گیا. چند دنوں کے بعد حضرت علی نے پھر بلایا. حضرت علی نے سمجھا اب دماغ ٹھیک ہو گیا ہوگا, کیونکہ حضرت علی چاہتے تھے توبہ کریں, جان چھوڑے میں ان کو معاف کر دوں. حضرت علی نے پھر بلایا, فرمایا ہاں اب بتاؤ کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ خدا ہیں. جو جاہل عقیدے پہ آ جاتا ہے نا وہ نہیں ہٹتا جب تک اللہ ہدایت نہ دے. دعا کرو اللہ ہدایت دے. اور حاجیوں میری بات یاد رکھنا, دنیا میں شرابی توبہ کر لیتا ہے, زانی توبہ کر لیتا ہے, قاتل توبہ کر لیتا ہے, ڈاکو توبہ کر لیتا ہے, جوئے والا توبہ کر لیتا ہے, سود والا توبہ کر لیتا ہے, لیکن بدعت والا توبہ نہیں کرتا. دعا کرو اللہ ہدایت. وجہ یہ ہے کہ زانی کتنا بڑا زانی ہو زنا کو برا سمجھتا ہے. شرابی کتنا بڑا شرابی ہو, جب نشہ ٹوٹ جائے کہتے ہیں آپ دعا کرو اللہ ہے مجھے عذاب سے بچائے, میں عذاب میں آ گیا. ڈاکو ہے, قاتل ہے, برا سمجھتا ہے. بدعت والا تو بدعت کو دین سمجھتا ہے, وہ دین سے توبہ کیسے کرے؟ وہ تو سمجھتا میں اچھا کر رہا ہوں. وہ تو کہتے ہیں میں حضور کو راضی کر رہا ہوں, میں اولیاء کو راضی کر رہا ہوں, میں حضرت پیران پیر کی 11ویں شریف منا رہا ہوں, میں ان کا دودھ تقسیم کر رہا ہوں, میں 12 ربیع الاول بنا رہا ہوں, حضرت امام جعفر کے کوڈے بنا رہا ہوں, میں رجبی شریف بنا رہا ہوں, میں کل شریف بنا. وہ تو شریفوں کے چکر میں آ گیا, توبہ کیسے کرے؟ توبہ تب ہوتی ہے جب اس کو بدعت سمجھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ المبدع لا یرجا, بدعت کرنے والے سے توبہ کی امید نہیں ہوتی. الا من ہداہ اللہ, مگر وہ جس کو اللہ ہدایت دے. اب دیکھیں حضرت علی نے پھر بلایا, فرمایا ہاں بھی کیا کیدا ہے, کوئی دماغ ٹھیک ہوا؟ انہوں نے کہا جی بالکل دماغ ٹھیک ہے, آپ خدا ہیں, مشکل کشا ہیں, آپ مولا علی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمبر کو حکم دیا, غلام کو. آپ نے فرمایا یہ ملعون نہیں سمجھتے ہیں,
لے جاؤ ان سب کی گردنیں اڑا دو اور قتل کرنے کے بعد آگ جلا کے لاؤ، جلا کے ان کو آگ میں ڈالو۔ اتنا بڑا ظلم ہے کہ مجھے خدا کہتے؟ میں کھانا کھاتا ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میری اولاد ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، یہ مجھے خدا مانتے؟ جب حضرت علی نے ان کو بھیج دیا، تھوڑے دور چلے گئے، آپ نے ایک اور غلام کو بھیجا کہ ان بدبختوں کو پھر لے آؤ، اب شاید ڈر گئے ہوں گے، توبہ کر لیں گے۔ ان کو واپس بلایا، آپ نے فرمایا اچھا بھائی اب تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو کوئی تھوڑا بہت شک تھا، اب یقین ہو گیا آپ خدا ہے۔ آئے جناب سمجھیں، تم کہتے ہو قبر والے قبر کو چھوڑ دیں، وہ تو کعبے میں بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو مسجد خیف میں بھی انبیاء کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو حتیم میں اور حجر اسود میں اور مقام زمزم میں بھی انبیاء کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کو تو خدا کا گھر مل جائے لیکن قبر نہ ملے، حج ہی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، انہوں نے کہا حضرت علی پہلے شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ جناب آپ خدا ہیں اور واقعی مولا ہے۔ حضرت نے فرمایا خدا کے بندے وہ کیسے یقین ہو گیا؟ انہوں نے کہا آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب خدا دیتا ہے، آپ نے ہمارے لیے آگ تجویز کی ہے، اب خدا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا سیہلک فیہ فئتان محب مفرط، وہ لوگ جو میری محبت میں بڑھ جائیں گے، اور ایک وہ جماعت ہے جو میرے بغض میں بڑھ جائے گی، جو خوارج ہے، خارجی ہے۔ ان کے بغض کا یہ عالم تھا کہ خوارج کا فتنہ جو ہے یہ عظیم فتنہ ہے۔ ان کے خاندان میں اگر کوئی لڑکی حسن و جمال کا آئینہ اور مرقع پیدا ہوئی، وہ اپنے حق المہر کے لیے شرط رکھتی تھی کہ جو علی کی گردن کاٹ کے لے آئے میں شادی کروں گی۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت علی نے، اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ بذات منی من ابغضها فقد ابغضنی ومن آذاها فقد آذانی من احبها فقد احبنی، او کما قال کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ وہ کہتے ہیں علی کا حال دیکھو، بی بی فاطمہ کو ناراض کیا، بی بی فاطمہ پہ سوکن لے آئے، دوسری شادی کی، بی بی فاطمہ سے چکیاں پسوائیں، بی بی فاطمہ پہ اتنی تشدد کیا، اتنی ظلم کیا کہ جب فوت ہوئی رات کو دفن کر دیا تاکہ علی کے ظلم کا حال نہ کھلے۔ یہ خارجی ہیں، یہ بھی برباد ہو۔ اور نجات والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعہ، کہہ دو الحمدللہ، جو حضرت علی کو ابن ام النبی المصطفیٰ رابع الخلفاء زوج فاطمہ الزہراء ابی الحسن والحسین، حضرت علی کو حضور کے چچے کا بیٹا بھی مانتے ہیں، داماد نبی بھی مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا شوہر بھی مانتے ہیں، حسن و حسین کا ابا بھی مانتے ہیں، خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں، حضرت علی رابع الخلفاء ہیں، اور یہ شان علی کو ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو میرے مدنی کی وفات میں اگر گھر میں ہے
ہے تو علی ہے، اگر غسل میں ہے تو علی ہے، اگر تجہیز و تکفین میں ہے تو علی ہے، اور یہ شان علی کو ملی ہے۔ اللہ کی نبی کی اعلان توحید کے بعد مشرکین سے برات کے اعلان کرنے والا حضرت علی ہے۔ کہتے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر جب حج پہ آ رہے ہیں، امیر الحج ہے، یہ اس سال جب 10 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، پہلا حج ہے اور پہلا امیر ابو بکر ہے۔ ابو بکر جب چلے گئے، حضور نے حضرت علی کو بلایا، آپ نے فرمایا علی، اللہ نے حکم دیا ہے آج مشرکین کی برات کا اعلان کرنا ہے، لیکن یہ مکے والوں کا قاعدہ ہے کہ اگر برات ہو یا معاہدہ ہو، بادشاہ خود کرے یا اس کا قریبی رشتہ دار اس کا وکیل بنے۔ اب حضرت ابو بکر روانہ ہو گئے، تم جاؤ اور جا کے اعلان برات کرو۔ حضرت علی سوار ہوئے، حضرت ابو بکر راستے میں ہیں، حضرت علی تشریف لائے، حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ آپ نے پوچھا امیر بل انت مامور، اللہ اکبر، دیکھیں پیار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا علی، تمہیں اللہ کے نبی نے میرے بعد بھیجا ہے، اگر امیر بنا کے بھیجا ہو میں تمہارا سپاہی بن کے چلوں گا۔ حضرت علی نے عرض کیا لا یا ابا بکر انت امیر وانا مامور، امیر تم ہو میں بھی تمہارے تابع ہوں، مجھے اللہ کے نبی نے صرف اعلان کے لیے بھیجا ہے۔ یاد رکھو صحابہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے بینہم، آپس میں مہربان ہے۔ حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ ہے، کہتے رضی اللہ عنہما۔ مسلمانوں لڑائیاں بھائیوں میں ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، پیغمبر ہے، لڑائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کس پہ الزام لگاؤ گے؟ حضرت موسیٰ بھی ہارون پہ؟ دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں۔ حضرت علی ہیں، حضرت معاویہ، دونوں صحابی ہیں، دونوں مجتہد ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، حضرت معاویہ سے غلطی ہوئی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگ ہے۔ روم کی طاقت کو پتہ چلا رومیوں کو کہ آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ موقع ہے کہ حملہ کر کے مدینے پہ حملہ کر لو، قبضہ کر لو، اسلام کو ختم کر دو۔ اور اللہ کے کعبے میں یاد رکھو آج تک اسلام کو کفر کبھی شکست نہیں دے سکا، اسلام کو جب نقصان دیا اپنوں نے خنجر مارا ہے۔ آج بھی ساری دنیا کی کفر کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، ایمانداری کی بات ہے کفر مٹ جائے گا۔ اس لیے آج صلیبی ہے، یہودی ہے، وثنی ہے، بدھ مت ہے، یدھ مت ہے، وہ دور کیوں لگا رہے ہیں؟ میری کعبے میں بات حاجیوں یاد رکھنا، انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ وقت آنے والا ہے جب ساری دنیا پہ پرچم لہرائے گا محمد مصطفیٰ کا۔ انہوں نے پڑھا ہے کتابوں میں، تمہاری طرح وہ جاہل نہیں ہے، تمہاری طرح قرآن طویل لکھنے کے لیے نہیں استعمال کر رہے۔ انہوں نے پڑھا ہے کہ اسلام کے غلبے کا وقت آ رہا ہے،
اسلام پوری دنیا پہ چھا جانے والا ہے، لہذا مقابلہ کرو۔ اور حاجیوں یاد رکھنا، یہ بھی کافروں کا وہی حال ہے کہ بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، جب چراغ نے بجھنا ہونا آخری وقت بھڑکتا ہے، یہ بھی ان کی آخری بھڑک ہے۔ اس بھڑک کے بعد یہ بجھ جائیں گے اور اسلام چھا جائے گا۔ اب دیکھیں رومیوں کو موقع ملا ہے، انہوں نے فوج کو تیار رکھا ہے، فوج کو تیاری کا حکم دیا کہ ڈائریکٹ مدینے پہ حملہ کر دو۔ حضرت علی بھی دور ہے، حضرت معاویہ بھی دور ہے، اور سارے لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پتہ ہے حضرت علی کو جب پتہ لگا تو کیا کیا؟ حضرت علی کو خبر لگ گئی کہ رومی جو ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کو پتہ لگا، آپ نے حکم دیا کہ بادشاہ روم کو خط لکھو۔ حضرت علی نے خط لکھا، اور یاد رکھو کفر باتوں سے نہیں مانتا، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے۔ حضرت علی نے خط لکھا کہ یا کلاب الروم، اے رومی کتو، سن لو، تم ہماری لڑائی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اگر تم نے مدینے کی طرف حملہ کیا، امیر معاویہ آگے ہوگا، علی سپاہی بن کے لڑے گا۔ انہوں نے کہا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کو پتہ لگا، انہوں نے بھی خط لکھا روم کو کہ یا خلاف الروم، اے روم کے کتوں، مدینے کے بارے میں بری نظر نہ ڈالنا، ورنہ خدا کی قسم ہے علی کی قیادت میں معاویہ ایک سپاہی بن کے لڑے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے کفر کو مٹا ڈالیں گے۔ یہ ہم بھائیوں کی لڑائی ہے، لڑ گئے۔ اسی لیے دیکھیں حضرت علی کتنا محتاط ہے۔ جب خوارج سے لڑائی ہو رہی تھی، کسی نے آگے پوچھا کہ یا امیر المومنین، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اہم کفارون؟ کسی نے آگے پوچھا کہ حضرت علی، خوارج سے جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں، خارجی کافر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہم من الکفر فروا، کفر سے تو بھاگ کے وہ اسلام میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم من المنافقین۔ حضرت علی اگر کافر نہیں ہے تو کیا خوارج جو ہے منافق ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل منافق نہیں ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا ذکر تھوڑا کرتا ہے۔ ہؤلاء لسانهم رطب بذکر اللہ، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، منافق کیسے ہیں؟ دیکھو احتیاط، تم تو صرف کوئی آدمی چھوٹا سا بھی مخالف ہونا، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ جناب سب کافر ہیں۔ بھائی مسلمان کون ہے پھر دنیا میں؟ حضرت علی سے اس نے پوچھا کہ حضرت وہ کافر بھی نہیں ہے، وہ منافق بھی نہیں ہے، اور آپ جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور میں اخواننا قاتلونا فقاتلناہم، ہمارے بھائی ہیں، وہ لڑ پڑے، ہم بھی لڑ پڑے۔ یہ احتیاط ہے حضرت علی کی۔ تو اب جو حق جماعت ہے اہل سنت کی، وہ کیا ہے کہ حضرت علی خلیفہ ہے، خلیفہ راشد ہے، داماد محمد مصطفیٰ ہے، علی المرتضی ہے، زوج سیدہ فاطمہ ہے، ابی الحسن والحسین ہے، رضی اللہ تعالی عنہما وارضا، بطل الاسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نبی کا محبوب ہے۔ یعنی جب جنگ ہوتی تھی حضرت علی جوش میں آتے، حضرت روک دیتے کہ علی ابھی صبر کرو، صبر کرو۔ وجہ کیا تھی؟ پیار ہے، حضور نہیں چاہتے کہ دشمنوں کے سامنے چلے جائیں۔
یہ حضرت علی ہیں جو جنگ میں دشمنوں کے صفوں میں گھس جاتے ہیں. ایک دن ساتھیوں نے کہا حضرت علی آپ بغیر احتیاط کے لڑتے ہیں, ایسا نہ کیا کریں. ایک آدمی 10 کا مقابلہ کرے گا, 100 کا تو نہیں کر سکتا ہے, آپ دشمنوں میں چلے جاتے ہیں. حضرت علی مسکرائے, فرمایا موت مجھ سے ڈرتی ہے, مجھے کیا ڈر ہے. حاجی تمہیں بات سمجھ رہی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا موت ڈرتی. انہوں نے کہا حضرت موت کیسے ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا موت وقت سے پہلے آ سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں آ سکتی, جو آ نہیں سکتی تو خود بھاگتی رہے گی, مجھے کیا ڈر ہے. انہوں نے کہا موت کا ہی وقت مقرر ہے, وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی, میں کیوں ڈروں, میں لڑوں گا وہ بھاگ جائے گی, کبھی وقت تو آیا نہیں, جب وقت آئے گا تو قریب آئے گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ آپ کو اور مجھے ان کی شان نصیب کرے اور محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. اللہم ثبتنا علی الایمان, اللہم ارزقنا حسن الختام, اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک واصحاب نبیک واہل بیت نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ اس عاجز کی بھی بیماریاں دور فرما, اور مجھے اپنے دین کی خدمت کی, نشر کی, اشاعت کی پورے عالم میں توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, تمام دینی قوتوں کی مدد فرما. یا اللہ اسلام والوں کی مدد فرما, قرآن والوں کی مدد فرما, حدیث والوں کی مدد فرما, تبلیغ والوں کی مدد فرما. یا اللہ اولیاء علماء, یا اللہ صوفیاء کرام جو سنت کے مطابق ہیں ان کے ساتھ تعلق نصیب فرما. اہل بدعت کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں, گجرات میں ہیں, احمد آباد میں ہیں, ہندوستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, اراکان میں ہیں, شیشان میں ہیں, پاکستان میں ہیں, افغان میں ہیں. یا اللہ زمین میں ہیں, مکان میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانہ نے پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمانہ نے بلوچستان پہ رحم فرما. یا اللہ زلزلے کے اور ہر عذاب رفع فرما, 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 اور ہر عذاب رفع فرما.